وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ ہر اندھیری رات کے بعد پر نور سویرا ہے۔ کوئی بھی طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہارے رب کا تم سے یہ وعدہ ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں، جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو یہ لازم نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ، اس نے رد نہیں کی تمہاری دعائیں، اور وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے لیے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ تو پھر یہ مت سمجھو کہ یہ انتظار سزا ہے تمہاری۔ وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیت سے بچا رہا ہے۔ اسے محبوب ہو تم اس قدر کہ وہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہ رہا ہے۔ یہ انتظار مہلت ہے اس کی، تاکہ تم اسے منا لو۔ تم یہاں یہ سوچ کر امید چھوڑ بیٹھے ہو کہ اللہ نے دینا ہوتا تو اب تک دے دیا ہوتا۔ تم وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ طوفان جو صرف اللہ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہے۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں، تمہیں ہنسائے گا۔ توکل رکھو، وہ اس طرح قبول کرے گا دعائیں کہ تم سے تصور بھی نہ ہو پائے گا۔ جس کو اختتام سمجھ کر مایوس ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے گا۔
جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، وہ کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر ایک اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے ہو اس پر۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ ممکن ہے کائنات کی ساری آوازوں میں سے وہ صرف تمہاری آواز سن کر مسکراتا ہو، وہ بھی تمہاری ایک آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو۔ کیوں پھر توڑ بیٹھے ہو سبھی رابطے، کیوں پھر خود سے اتنا خفا ہو؟ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو، بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جس کی مدد کی انتظار میں تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو یہ اللہ کی آزمائش ہو تمہارے لیے۔ کیوں ہو پھر اداس اگر وہ ایک ستارہ تمہاری دسترس سے نکل گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر وہ ایک بندہ تمہارا دل توڑ کر چلا گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر اس دنیا میں اب تمہارا کوئی اپنا نہیں بچا؟ کیوں ہو پھر اداس اگر تم اب امید چھوڑ بیٹھے ہو؟ کیوں ہو پھر اداس اگر تم اب دعا مانگنا ہی چھوڑ بیٹھے ہو؟ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پہ شکوہ نہ کرو۔ جب تم اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے، اور اس کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا اور جو نہیں ہوا اس کا بھی وقت نہیں تھا۔ یاد رکھو حالات پر شکوہ نہ کرنا صبر ہے، دعا مانگنا چھوڑ دینا نہیں۔ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے لیکن ان فیصلوں کو قبول کرنا نہیں۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ نہیں کرتے۔